السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات گڑیا رات کو گھونگھٹ اوڑھے حویلی کے ایک کمرے میں پریشانی کے عالم میں سہمی بیٹھی یاد کر رہی تھی جب چودھری صاحب یعنی اس کے تایا ابو اس کا اور اس کی چھوٹی بہن کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ رشتوں کے سوال پر اس کے ابو بولے تھے، نہیں بھائی، تو بہت امیر ہے اور میں غریب ہوں، اپنی بیٹیوں کا رشتہ تیرے دونوں بیٹوں سے کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی روکھی سوکھی مل جائے تو کھا لی، ورنہ ہم رات کو صبر شکر کر کے سو جاتے ہیں۔ چودھری صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر بولے، اوئے چھوٹے، کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ دیکھ، میں تیرا بھائی ہوں اور میں چاہتا ہوں ہماری رشتہ داری مزید پروان چڑھے، اور ویسے بھی میری کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ تیری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے۔ تو کیوں نہیں سمجھتا؟ مجھے ان سے پیاری اور تہذیب یافتہ بیٹیاں اور کہاں سے ملیں گی؟ چودھری کی دلیل پر گڑیا کا ابو بولا، بھائی، تو میرے لیے باپ کی جگہ ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری غربت ہمارے پیار کی مٹھاس کو پھیکا کر دے گی، کیونکہ میرے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے عزت کی چادر سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چودھری صاحب اس بات پر ناراض ہو گئے اور بولے، یار، تو اس سے جہیز کس نے مانگا ہے؟ میں تو اس سے بیٹیاں مانگنے آیا ہوں۔ دیکھ، میں اپنی جھولی تیرے آگے پھیلاتا ہوں، مجھے خالی نہ موڑ۔ میں بڑے مان سے تیرے پاس آیا ہوں، میری عزت کی لاج رکھ۔ گڑیا کے ابو نے چودھری صاحب کو اٹھ کر گلے سے لگایا اور رونے لگے۔ روتے ہوئے بولے، بھائی، مجھے شرم آتی ہے میں تجھے خالی ہاتھ لوٹا دوں، اس لیے میں اپنے دونوں جگر کے ٹکڑے تجھے دینے پر رضامند ہوں، لیکن خیال رکھنا ان کو کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ دوسری طرف چودراہن کے گھر صفِ ماتم بچھ گئی، کیونکہ وہ کبھی غریبوں سے ملنا جلنا اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن چودھری کے حکم کو ٹالنا موت کو دعوت دینے جیسا تھا، اس لیے سادگی سے شادی کی رسومات ادا کر دی گئیں۔ چودراہن ہمیشہ اپنے بیٹوں کے کان بھرتی کہ ان کمی کمینوں سے تمہاری شادی کر کے چودھری صاحب نے اچھا نہیں کیا، پورے گاؤں میں ہماری ناک کٹ گئی، اور تو اور عورتیں تو باتیں بناتی ہیں کہ چودھری صاحب کو کسی نے رشتہ نہیں دیا، اس لیے غریب گھر میں اپنے بیٹوں کی شادی کی۔ اب شادی کے بعد گڑیا اور اس کی بہن پر ہمیشہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ جب چودھری صاحب گھر نہ ہوتے تو تمام ملازموں کو چھٹی دی جاتی اور سارا کام ان دونوں بہنوں سے کروایا جاتا تاکہ یہ خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ شادی کے چند ہی مہینوں بعد گڑیا امید سے ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے ساس کا ظلم بڑھتا رہا اور بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ گڑیا رات کو بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور چلا رہی تھی، ماں، مجھے ہسپتال لے چلو، یہ درد مجھے مار ڈالے گا، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ چودراہن روبدار آواز میں بولی، خبردار، مجھے ماں بولا، زبان کھینچ لوں گی حلق سے کل منہی کہیں کی۔ پھر ایک دم سے چودراہن کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور بولی، اس کی چارپائی اٹھا کر جانوروں کے چارے والے کمرے میں ڈال دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، صبح تک خود ہی مر جائے گی، کیونکہ اس کا یہ پہلا بچہ ہونے کو ہے۔ اگر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا تو یہ زیادہ دیر تکلیف برداشت نہیں کر پائے گی، خود ہی مر جائے گی اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ چودران کے حکم پر چودھری کے بڑے بیٹے نے اپنی بیوی کی چارپائی اٹھا کر چارے والے کمرے میں بچھا دی اور باہر سے تالا لگا دیا۔ جون کی گرم ترین رات میں چارے سے نکلنے والی گرمی کی وجہ سے کمرے میں بہت زیادہ حبس تھا۔ گڑیا کو اپنا سانس رکتا ہوا معلوم ہوا۔ گڑیا پہلے پہل چیخی چلائی، میرا دم گھٹ رہا ہے، خدارا مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں مر جاؤں گی، لیکن کسی نے نہ سنی۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے کہ اب صبح تک یہ مر جائے گی۔ گڑیا کو معلوم ہوا کہ اب خدا کے سوا اس کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ گڑیا نے اپنے سر سے چادر اتاری اور دونوں ہاتھوں سے پھیلا کر تکلیف کی حالت میں اللہ کو پکارنے لگی، اے میرے مالک، مجھ پر رحم فرما، اے میرے پاک پروردگار، میرے حال پر رحم فرما، مجھے تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، مجھ پر رحم فرما۔ آہستہ آہستہ گڑیا کی آواز دھیمی ہوتی چلی گئی۔ تہجد کے وقت بالکل خاموشی چھا گئی۔ تب جا کر نوکرانی نے چودراہن کو بتایا کہ اب کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ چودراہن خوشی سے بولی، اس کا مطلب وہ سچ میں مر گئی، چلو اب تم بھی آرام سے سو جاؤ، صبح کو دروازہ کھولیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ صبح کو چودراہن اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چارے والے کمرے میں گئی تاکہ گڑیا کی لاش کو باہر نکال سکیں۔ جب گڑیا کے شوہر نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ مر جائے گی، لیکن گڑیا تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔ چودراہن یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی اور گڑیا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی، ارے کل منہی، بتا کس نے تیری مدد کی؟ کمرے کی چابی تو میرے پاس تھی، پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ بتا، اس کے پیٹ کا ناڑو کس نے کاٹا؟ بتاتی کیوں نہیں، اس کو صاف کس نے کیا؟ چودراہن کے سوال پر گڑیا مسکراتی ہوئی بولی،
یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، بے شک وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ گڑیا کے جواب پر گڑیا کا شوہر ایک دم سے آگے بڑھا اور چودراہن کو گڑیا سے پرے دھکا دیتا ہوا بولا، ماں خبردار، اب گڑیا کو ہاتھ لگایا تو کیا تجھے اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ معجزہ ہے؟ اب تو بھی اللہ سے ڈر اور معافی مانگ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گڑیا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہتا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، میں ماں کی باتوں میں آ کر بہک گیا تھا۔ گڑیا اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، جا، تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ کہتے ہیں اب بھی سارے گاؤں میں مشہور ہے کہ گڑیا نے فرشتے دیکھے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔